دوسری حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو جو نعمتیں دی گئیں اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اب یہ سب سے بڑھ کر نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں اور بندے کی عبادتیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، خواہ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ عبادتیں ہیں، وہ ثنا ہے، حمد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، ان سب کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان مل جاتا ہے تو ہی یہ عبادتیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ نعمت بذات خود سب سے بڑھ کر نعمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اچھا گمان ہے اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے، بلکہ جو اس کی حقیقی بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ہے۔ بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس صفت پہ، جس وصف کے ساتھ اس کے ایمان کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وصف اور اس صفت کا فیضان اتنا زیادہ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ بڑا پختہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پہ اس کا بڑا پختہ ایمان ہے، اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رحمت پہ کامل یقین رکھتا ہے اور اس سے رحمت کی توقع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی امید رکھتا ہے، تو رب اس کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو حسن ظن ہے یہ بندے کو اس ایمان کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے جو ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، اور ایمان سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اور اس ایمان کی جو چاشنی ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندے کو حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام روایت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا میرے بارے میں گمان رکھے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک اس قدر وسیع المعنی اور اس قدر مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اولیاء کرام کی کرامات اور مستجاب الدعوات لوگ، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت یہ اسی پر مبنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا گمان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا گمان ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے خدا کر دے گا، ہم یہ کہیں گے خدا کر دے گا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ تو قبولیت کا یقین ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ سمجھتے ہیں یار ہماری دعا کہاں سے قبول ہونی۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعا کہاں سے قبول ہونی، اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے گمان وہ رکھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ہو کہ خدا نے میری دعا قبول کرنی تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی لیے بعض اوقات ظاہری اعتبار سے نیک آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے گمان ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ کسی عام آدمی کے دل میں ہو سکتا ہے، کہ ایک آدمی ظاہری اعتبار سے اتنا کوئی نیک پارسا لگتا نہیں ہے، لیکن وہ جو دعا کرتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، اور اس کے بندے کی دعا قبول کرنے پر اس کا گمان زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا انا عند حسن ظن عبدی بی، کہ میں
اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔